علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحم بالقرآن الحکیم اللہم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Today our surah is Surah Yusuf, 11th profound surah of Quran, and this is the unique one. 12 ہے اچھا 12 یہ ہوتا ہے نوٹس نہ کھولنے کا نتیجہ. پارہ بھی 12 ہے اور سورہ بھی 12 ہے. اچھا 12 سپارے ہو گئے ہیں. شکر ہے اللہ الحمدللہ. ہاں بالکل صحیح ہے. سورت نمبر 12 111 آیات ہیں. 111 آیات ہیں اور یہ یونیک سورت ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. قرآن میں جتنے قصے سنائے گئے ہیں ان سب میں سے بہترین قصہ کمپیریٹیولی سب سے بہترین دا موسٹ پروفاؤنڈ دا موسٹ انٹرسٹنگ قصہ یہ ہے. اور یہ صورت ایسی ہے باقی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ رہے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کا آ جاتا ہے, لیکن حضرت یوسف کا قصہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. ایک اور یہ ہو گئی ایک ڈفرینٹ بات. اور دوسری بات کہ اس صورت میں پورا کا پورا قصہ ہے. اس کو کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور صورت کے لیے بریک نہیں کیا, پھر آیات کو کہیں اور فکس نہیں کیا گیا. تو یہ یونیک ہے اس لحاظ سے سورہ یوسف. کنٹینیوٹی میں پورا قصہ ہے سنایا گیا ہے اور اس قصے کو کہیں بریک نہیں کیا گیا, اور یہ قصہ قرآن میں کہیں اور نہیں سنایا گیا. 3 ڈسٹنگوش ہو گئے نا. یا مکی صورت ہے. نازل ہونے کا سال غالباً 12 ہے, لیکن مجھے یہ صورت پڑھنے کے بعد لگتا ایسے ہے کہ 10 میں بھی ہو سکتی ہے, جب عام الحزن تھا, غم کا سال تھا. ہاں 90, کیونکہ اس کا جو مطلب ہے نا یوسف, اس کا روٹ ورڈ ہے اسفا. اسفا کہتے ہیں افسوس ہے, ان دا اسٹیٹ آف سیڈنس. یوسف کا مطلب ہے غم زدہ انسان, a sad person. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 10 سے لے کر 13 90 تک جو دور گزرا ہے نا, اٹ واز ویری کریٹیکل. یعنی کہ مینٹل ٹارچر جو دیا گیا ہے اور فزیکل دیا گیا ہے وہ اپنی پیک پہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اما خدیجہ کی جدائی اور حضرت ابو طالب کی جدائی سہنا, تو اس زمانے میں مجھے لگتا ہے سورت یوسف نازل ہوئی ہوگی, کیونکہ اس میں بھی جدائی سہنے کی بات ہے. حضرت یوسف کی جدائی کس نے سہی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. تو ہجرت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے 12 90 ہو سکتا ہے 10 90 ہو. بہت سے مفسرین کا ماننا 12 90 ہے اور بہت سے مفسرین کا ماننا ان دا لاسٹ آف 10 90 ہے. مجھے ان دونوں میں سے جو زیادہ لگتا ہے کہ جو میرا اپنا ذہن ہے, وہ آپ 12 پہ بے شک وہ کر لیں, مجھے لگتا ہے 10 ہوگا. کیونکہ اس صورت کا نام, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ قرآن کے سٹرکچر میں, قرآن کے ایک ایک ورڈ میں دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیونسی آ رہی ہے, اب تک کوئی نہ کوئی ربط ہے, کسی نہ کسی وجہ سے بائی پلان یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بائی ربط حضرت یوسف کا نام اور حضرت یوسف کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جانا پیاروں کے بچھڑنے پر سنایا گیا ہوگا, مجھے ایسے لگتا ہے. اس لیے اس صورت کی جو مین تھیم ہے وہ مجھے ایک چیز لگتی ہے. سینٹرل آئیڈیا بھی میں بتاتی ہوتی ہوں, مین تھیم میں بتاتی ہوں. تو سینٹرل آئیڈیا لگتا ہے a beginning of leadership, a preparation for leadership. آپ نے اب تک جو قرآن سنا ہے یا قرآن پڑھا ہے یا ساری زندگی پڑھتے آ رہے ہیں, کہیں قرآن آپ کو لگتا ہے محکومیت سکھاتا ہے آپ کو, کہیں آپ کو غلامی سکھا رہا ہو قرآن, آپ کو بہت سارے لوگوں سے ڈرنا سکھا رہا ہو, اس سے بھی ڈرنا, اس سے بھی ڈرنا, اس سے بھی ڈرنا, بس اسی وہم میں چلے جانا, اسی ڈر میں چلے جانا, اس کی بھی غلامی کر لینا. اللہ کیا کہتا ہے, لوگوں کی باتوں کی بھی پرواہ نہ کرو. جب اللہ کہتا ہے نا فلا یحزن کا قولہم, تمہارا دل غمگین نہ ہو, مجھے لگتا ہے اللہ ایسے کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں کی باتیں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھو, اپنی زندگی میں ان کو صرف اتنی اہمیت دو. اللہ آپ کو لیڈرشپ سکھا رہا ہے. اللہ نے تو آپ کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں,
پہلے قصہ میں سناتے ہوئے اللہ نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں، خلیفہ. اللہ کا خلیفہ بادشاہ ہی ہوگا نا، کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نائب کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، کیا دنیا کے بادشاہ اس سے بڑا مقام رکھیں گے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے. یہ کتاب تو آپ کو محکومیت نہیں سکھاتی، اور یہی سورت یوسف کا موٹو ہے. مجھے لگتا ہے سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم میں آپ کو بتا رہی تھی. 2 آیات مجھے لگی ہیں سینٹرل تھیم. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ کر کے رہتا ہے. اللہ کے کاموں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ ورڈ اللہ نے اپنا نام غالب قرآن میں صرف ایک ہی جگہ یوز کیا اور اسی صورت میں کیا. واللہ غالب علی امرہ، یہ مین تھیم ہے. اور ایک اور تھیم ہے ان اللہ لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لطیف وہ کہتے ہیں جس کا اتنا باریک پلان کہ ان سین ہے، نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا یہ حالات کیوں ہیں. میرے اوپر برے حالات آ رہے ہیں، میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، مجھے فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا. اللہ کا پلان اتنا باریک ہوتا ہے. اللہ ہمیں کسی بدترین کلیمٹی سے گزارتا ہے، بدترین زوال سے گزارتا ہے، بدترین حالات سے گزار رہا ہوتا ہے، اور ہم انہیں بدترین سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ وہ اتنا باریک، اتنا مائنیوٹ پلان ہوتا ہے. لطیف وہ چیز ہوتی ہے جو عام آنکھ سے نہ دیکھی جا سکے، اس کو آبزرو نہ کیا جا سکتے، نہ جا سکے. انسین کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے، مجھے ابھی صحیح سمجھانا نہیں آ رہا. وہ ورڈ یوز کرنے سے ہی میری تسلی ہوگی. اب دیکھتے ہیں، یاد آ گیا تو آ گیا. نہیں، غیب نہیں، انگلش میں ہی تھا. کہتے ہیں درود شریف پڑھو تو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. انویزیبل، یس بالکل انویزیبل. لطیف کا یہ تھیم میں لکھے انویزیبل. اللہ کے پلان انویزیبل ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن کیا ہے، مومن کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. صورت میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، 2 بار انہوں نے ورڈ یوز کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بڑے آپٹمسٹک ہو کے یوز کیا. بدترین حالات میں بھی اللہ سے بہترین امید لگاتے ہوئے انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ چاہے یہ نظر یہ آ رہا ہے میرا بیٹا بچھڑ گیا ہے، نظر یہ آ رہا ہے تو بھائیوں نے اسے مار ڈالا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان بدترین حالات میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہت بڑی بہتری ہوگی. یہ بندہ مومن کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ آپ کو لیڈرشپ کے لیے تیار کر رہا ہے. سو دس از دا مین تھیم اینڈ سینٹرل آئیڈیا آف دس سورہ. یہ سورت شروع ہوتی ہے ایک خواب سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ پورا قصہ ہے، آپ سب نے بھی بار بار پڑھا ہوگا. میں اس میں سے وہ چنکس لوں گی جو مجھے لگتا ہے اس صورت کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور اس کی سمری کرنے کے لیے دے آر نیسیسری. تو یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے. اس لحاظ سے یہ سورہ ڈسٹنگوش ہے. میں نے کہا نا کہ یہ اس قصے کو اللہ نے بہترین کہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے اس قصے سے سبق ملتے ہیں، اللہ نے بھی کہا ملتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سورت کے ایک ایک حرف میں اتنے سارے لیسنز ہیں، اتنے سارے مورلز ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہیں. مطلب اتنی امیزنگ ہے یہ سورت کہ ایک دفعہ تو بندہ اس امیز اور شوق میں رہ جاتا ہے کہ واٹ از دس یار، کیا کوئی قصہ اتنا پروفاؤنڈ ہو سکتا ہے اور اس میں اتنے سارے لیسن ہو سکتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم. کلائمیٹک کے ٹائم پہ آپ نے کیا سوچنا ہے، جدائی کے ٹائم پہ آپ نے کیا سوچنا ہے، سردیوں کے دنوں میں آپ نے کیا سوچنا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں آپ نے کیا سوچنا ہے، موسموں کی تبدیلی کے ساتھ آپ نے کیا سوچنا ہے. کہتے ہیں کسی نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کی شرط رکھی ہے کہ کوئی بندہ سردیوں میں ایک ٹھنڈی نہر میں رات گزار لے گا تو میں اس مرد سے شادی کروں گی. بہت سے آئے اور گئے اور اس خاتون سے کوئی شادی نہ کر سکا. ایک بندے نے کیا کیا، وعلیکم السلام، اس نے کہا ایسا ہے کہ آپ نا آگ جلا کے اپنے دوست سے کہا دوسرے کنارے پر ندی کے بیٹھ جانا. اور اس نے پوری رات یہ سوچا، اس نے پوری رات گزار لی ندی کے پانی میں. شادی ہو گئی تو بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے گزار لی، ہم تو فریز ہو گئے تھے، مطلب اتنے تھوڑی دیر میں ہمیں فراسٹ بائٹ ہو گیا، اتنی دیر میں ہمیں یہ ہو گیا، تم نے کیسے گزاری. اس نے کہا آئی جسٹ امیجن، میں نے اپنا تخیل اس آگ کے پاس جوڑ لیا تھا کہ ابھی میں پانی میں کھڑا ہوں، لیکن میں نے سوچا تھا میں آگ کے پاس بیٹھا ہوں، میں آگ کو سیک رہا ہوں، آگ کی گرمی مجھے پہنچ رہی ہے. دوسری بات، اگر مجھے ابھی سردی لگ بھی رہی ہے، تھوڑی سی دیر ہے، یہ رات کٹ جائے گی، میں ابھی جا کے یہ آگ جلا لوں گا. میں نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ آگ بجھنے نہ دینا، وہ اس میں ایندھن ڈالتا رہا، آگ جلتی رہی. مجھے لگا ابھی بھی آگ روشن ہے، ابھی بھی یہ رات گزر جائے گی اور میں ابھی جا کے
کمبل اوڑھ کے اسی آگ کے پاس بیٹھ کے گرم چائے کا پیالہ پی لوں گا. تو اب ساری بات مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے, ساری بات تھاٹ کی ہوتی ہے. قرآن آپ کو اسی آگ کی, وہ جو جنت کی گرمی ہے, جو جنت کے خوبصورت موسم ہے, ان کے اس میں دنیا کی ٹھنڈک اور دنیا کی تپش اور دنیا کی ہر چیز کہتا ہے گزار جاؤ. اسے سائے کی تانگ میں, ہم تو سرائکی میں تانگ کہتے ہیں نا, تو میں نے وہ ورڈ یوز کیا. امید ورڈ پورا نہیں پڑتا, تانگ کہنے پہ دل بھرتا ہے. تو اسے تانگ میں گزار دینی ہے زندگی. بدترین حالات میں وہی سوچنا ہے کہ جو انعام ملنے والا ہے نا, صبر کا پھل, وہ بڑا میٹھا ہے, بڑا سچا ہے, بڑا خوبصورت ہے, چمکدار ہے. اسی آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ ابھی تاپ لیں گے, ابھی سیک لیں گے, ابھی ہماری ہڈیوں میں گرمی پہنچ جائے گی. سو دس از دا ساری سائیکولوجیکل بات ہے. آپ کی سائیکولوجی کو قرآن لیڈرشپ پہ سیٹ کرنا چاہتا ہے, آپ کو اس دنیا کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے. آپ کو محکوم نہیں رہنے دیتا قرآن. آپ کہاں چمٹے ہوئے ہیں ابھی تک, مسلکوں اور مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تبھی میں بات کرتی ہوں, کل بھی بات ہو رہی تھی, کل میری طبیعت بہت زیادہ کیونکہ خراب تھی تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. کیونکہ میں نے آپ سے ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ محبت کو اللہ محبت پہ اتنا زور کیوں دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ محبت جسے تم جائز اور حلال سمجھتے ہو, ہمارے سٹینڈرڈ اور ہے نا حرام حلال کے, ہمارے نامحرم اور محرم کی اور ہیں. میں اسی بات کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آدھی بات سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. وہ مجھے یاد, میں نے کہا میں یاد رکھوں گی کہ میری طبیعت جب صحیح ہوگی تو میں بات کر دوں گی. جب محبت کی بات اللہ کرتا ہے کہ محبت کرو, وہ کیوں کہتا ہے کہ میں محبت کروں گا, اور وہ کہتا ہے کہ باؤنڈری لیس قسم کی محبت کرو, ٹھیک ہے, لمٹ لیس قسم کی, کنڈیشن لیس قسم کی کرو. اللہ کہتا ہے, میں نے آپ کو پچھلے سورت ہود میں یا پتہ نہیں سورت یونس میں پڑھ کے آیت سنائی کہ اگر جائز محبت ہے نا, والدین کی محبت, بلکہ ان پر احسان کرنا ہے, اولاد کی محبت جائز محبت ہے, نیچرل ہے. اللہ کہتا ہے ان دونوں کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھے گی, کیا ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گی. اللہ کے ہاں وہ ایسے ہو جائے گی کسی نامحرم کی محبت سے بھی بدتر ہو جائے گی. اور کسی نامحرم کو آپ پسند کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کی ساری توجہ اسی چیز پر ہے کہ میں نے اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے, تو وہ محبت کیا ہے, وہی محبت مطلوب ہے, وہی محبت مقصود ہے, وہی جائز بن جائے گی. جائز بھی ایسی جائز بن جائے گی کہ بہترین جائز, کہ آپ اب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ عاشق اور معشوق والی محبت کریں. اللہ یہ چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہیں آپ کو کسی عاشق سے کم, کسی لور سے کم کوئی چیز ملتی ہے؟ 11 بیویوں کے ساتھ ایٹ اے سیم ٹائم اتنی شدید محبت کرنا, مطلب محبت کا ایک دریا ہے جو کہیں سے کم نہیں پڑ رہا, ایک چشمہ ہے جو ابل رہا ہے. اس رشتے میں اتنی محبت چاہیے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول آپ کی پرائیورٹی بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر محبت کیا ہے, جائز ہے. ہمارے حرام حلال کے سٹینڈرڈ کچھ اور ہو سکتے ہیں, میرے رب کے حرام حلال کے سٹینڈرڈ. آپ اس چیز کو ایڈلٹری یا زنا کے احکامات یا حدود اللہ کی طرف پلیز نہ لے جائیے گا. میں جس کانٹیکسٹ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسی طرح سمجھ لیں میری بات کو. اور وہی محبت جب مال کی ہے, اولاد کی ہے, اور آپ کو آپ کے والدین کی ہے, انتہائی جائز مطلوب محبتیں ہیں. لیکن اگر وہ پریورٹی بن جاتے ہیں اور اللہ کا حکم آپ کے لیے سیکنڈری حیثیت میں آ جاتا ہے, پہلی بات ماں باپ کی مانوں گا, اس رویے کو اللہ کتنا کنڈیم کرتا ہے قرآن میں. کیا کہتے پھرتے ہو, ماں باپ ماں باپ, ٹپیکل لکیر کے فقیر, ساری زندگی یہی ہونا چاہتے, یہی کرنا چاہتے ہو جو ہوتا آ رہا ہے. معاشرے کو اپسیٹ کیوں نہیں کر دیتے ہو اپنے ایمان کے ساتھ, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ معاشرے کو فالو کرنے کے بجائے اپنے فالوورز کیوں نہیں بڑھا لیتے ہو. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ, ہمارے فالوورز دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, میرے اتنے ہو گئے اور میرے اتنے ہو گئے. اللہ بھی آپ کو یہی چاہتا ہے کہ آپ لیڈ کرو, آپ ٹرینڈ بریکر بن جاؤ, ٹرینڈ سیٹر بن جاؤ, نہ کہ ٹرینڈ فالوور بن جاؤ. تو you should have, you must have a courage to become a king, to become a queen. آپ کو اللہ یہ بنانا چاہتا ہے. ٹرینڈ بریک کرنے سے ہی یہ بنتا ہے انسان, ٹرینڈ کے ساتھ چلنے سے. آپ نے لیکچر سننے ہیں محرم نہ محرم پر, زنا پر, آپ کو سنانے کے لیے بہت سے مولوی بیٹھے ہیں ہر گلی میں, ہر مسجد میں. تو میری بات کو غلط کانٹیکسٹ میں نہ لے جائیے گا, میں نے اس لیے ایکسپلین کی محبت کی بات کو. تو محبت ہی مطلوب ہے, محبت ہی کرنی ہے. لیکن کیا ہے, اللہ کی بتائی ہوئی محبت اسی کے مطابق اسی کے سٹینڈرڈ پہ ہوگی, تو وہ محبت جائز ہے, حلال ہے, وہ حرام نہیں ہے. کو کہ اگر وہ نامحرم کی بھی ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے, اسی نامحرم کو محرم بنانے کی ہے, اسی کو عزت کے ساتھ پرپوز کرنے کی ہے, اسی کے ساتھ ٹرینڈ بریک کر کے نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی ہے, تو ماشاء اللہ
ایسی محبت بہت مبارک، اور وہی محبت جو بڑی جائز ہے، جو بڑی حلال ہے، جو بڑی مطلوب ہے. لیکن اگر آپ کی وہ محبت اللہ کے آڑے آ رہی ہے، اللہ کا حکم پیچھے آ رہا ہے اور وہ محبت پہلے آ رہی ہے، تو پھر وہی محبت خدا نہ خواستہ آپ کی تباہی کا باعث بن جائے گی. ٹھیک ہے. سو دس از دا ہول تھنگ. پورشن بائی پورشن چلتے ہیں. تو یہ کس سے شروع ہوئی سورہ؟ خواب سے شروع. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے والد کو خواب سنایا. تو حضرت اب کھول دیجئے قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا؟ بہت زیادہ آپٹمسٹک قسم کا رسپانس تھا. بندہ خوش ہوتا ہے نا جیسے کہ میری اولاد کو اتنا بڑا اعزاز ملنے والا ہے، تو پھر اس اعزاز میں خود کو بھی شریک کر رہے ہیں. ہاں تم نے یہ خواب دیکھا ہے نا، پہلے تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ بھائی اور تم آپس میں اس سے تمہارے بھائیوں میں کیا آ جائے گی؟ جلسی آ جائے گی. کیا کہا ہے؟ ان الشیطان للانسان لکم عدو مبین. تمہارا قصور نہیں ہوگا، انسان بے بس ہے، شیطان اس کے اندر جلسی ڈال دے گا. پہلا جو ان کی اپروچ ہے نا بڑی ریئلسٹک ہے، بڑی وہ آپٹمسٹک ہے. وہ اتنا زیادہ خوش گمان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان سے، وہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ شیطان کے کھاتے میں جا رہا ہے. آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں ایسے ان کو نہ بتانا. اور پھر کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. نبی تھے نا، خود بھی پروفٹ تھے یعقوب علیہ السلام. انہی کا لقب اسرائیل تھا. انہی کے سارے بیٹے اس پیغمبر ہوئے اور اسی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے. فلسطین کے کسی مضافاتی گاؤں کے رہنے والے تھے یہ لوگ. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا تو دین ہی واز یوز ٹو لیو ود اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ. وہ وہی رہتے تھے. ایک کہتان جگہ تھی، نامی جگہ کا نام کیا تھا؟ کنان جگہ تھی، جگہ کا نام تھا. تو یہ ویئر اباؤٹس کس کے ہیں؟ فلسطین کے ہیں. فلسطین کے ویئر اباؤٹس میں رہنے والا یہ خاندان جس میں ایک بچہ اپنے والد کو سنا رہا ہے، اس بچے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ ایفیلیشن تھی. جب انہوں نے یہ خواب سنایا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام اپنا نام بھی کہہ رہے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام، اور تمہارے دادا پردادا ہوئے نا، حضرت یوسف کے پردادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے اس خاندان، یہ خاندان ہے ہی شروع سے چنا ہوا، اس خاندان پہ اللہ کی پہلے بھی نعمتیں ہیں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس خاندان کا ایک بریلینٹ سٹار بنو گے، پروو ہوگے، تو وقت ثابت کرے گا. ہی واز رائٹ. لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ اس خواب کو پورا ہونے میں کتنے سال لگے؟ 40-50 سال لگ جائیں گے. ہم بھی سم ٹائم کوئی خواب دیکھتے ہیں نا تو ہم صبح کو اٹھ کے سناتے ہیں، اور ہمارے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب اچھے حالات آنے والے ہیں. اور اگر 40-50 سال کی دیر ہو جائے تو ہم کہاں پھر اتنے پر امید رہ سکتے ہیں، اور پھر کہاں ہمارا وہ کنیکشن جو خواب کی تعبیر کے ساتھ ہے. مجھے لگتا ہے ہم کہیں بھول بھلیوں میں وہ خواب جا پڑتا ہے کہ اسٹور میں بھی وہاں جہاں پر وہ کباڑی کو بیچنے والی چیزیں نہیں رکھی ہوتی، وہاں جا پڑا ہوتا ہے. تو ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ یہ صورت بہت زیادہ ڈیل کرتی ہے.
تو اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں قرآن از اے پروفاؤنڈ بک آف سائیکولوجی، بیسڈ آن ناٹ فزکس ناٹ فزیکل تھنگس بٹ یہ میٹا فزکس کو بھی بلونگ کرتی ہے. اس میں معجزات کا ذکر ہے، اس میں لاز ہیں، یہ قانون کی کتاب بھی ہے، اس میں ہسٹری ہے، یہ ہسٹری کی بک بھی ہے. مطلب کتنی یونیک بک ہے اور کتنے زیادہ میسج دیتی ہے اور دنیا کی کسی بھی چیز سے. اور اس کا جو ردم اینڈ رائمنگ اسکیم ہے، ایک میوزیشین کو اپنی طرف لانے کے لیے اللہ نے اس میں بھی حصہ رکھا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب میں ہر دفعہ قرآن کے بارے میں بولنا شروع کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں نے کم بتایا ہے اور سننے والوں نے کم سنا ہے. مجھے یہ بک بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس کس حد تک کرتی ہے، بٹ میرا تو حال جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ہماری خبر نہیں آتی، تو مجھے تو اس بک نے ایسا فیسینیٹ کیا ہوا ہے. الحمدللہ، اللہ ایسا ہی رکھے، اللہ ہدایت کا تعلق بنائے رکھے ہمارا اس بک کے ساتھ کنیکشن. اور پھر کہا کہ تمہیں تعویل احادیث، باتوں کا تعویل کرنا، تعویل کو یہاں میننگ ہے تعبیر کرنا، تعویل کا علم سکھایا جائے گا. اور اس طرح وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب کا، اللہ تم پر احسان کرتے ہوئے اللہ اصل میں میری ساری نسل پہ احسان کرے گا، آل یعقوب پر کرے گا. جیسا کہ اس نے پہلے ہمارے باپ تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر اللہ نے مہربانی کی. ان ربک علیم حکیم. اب اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے علیم اینڈ حکیم، یہ بھی اس کو تھیم میں لکھیے. تھیم کے علاوہ میرے پاس اور ورڈ نہیں ہے یہاں پر. یہ تھیم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے علم میں جو چیز ہے حضرت یعقوب مان رہے ہیں، اس علم میں سے اللہ علم عطا کرے گا آپ کو. ایک مطلب. پھر وہ علم کہہ رہے ہیں، علم پر اظہار کر رہے ہیں اپنے اعتماد کا حکیم کا ورڈ یوز کر کے، کہ اللہ کے علم میں وہ بات ہوگی. ہو سکتا ہے ایسے سرکمسٹانسز آئیں ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اللہ کا پلان کیا ہے، بٹ ایون اس حالت میں بھی ہمیں یہ سمجھنا کیا ہے کہ اس پلان میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی گریٹ بلیسنگ چھپی ہوئی ہوگی. تو پھر اس طرح سے اس ورڈ کو یوز کیا. دوسری دفعہ حضرت یعقوب نے بہت غم کی حالت میں ان ورڈز کو یوز کیا ہے صورت میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یوسف کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں سوال کرنے والے، وہ ذہن جس میں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ ذہن جس میں طلب ہے سوالوں کی، وہ ذہن جو سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی بک کے بارے میں، اللہ کے پروفٹ کے بارے میں، اللہ کی حکمتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کے پلانز کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے لیے بہت سے جواب ہیں، اس کے لیے بہت سیٹسفیکشن ہے. آیت کہتے ہیں معجزانہ قسم کی سیٹسفیکشن کو. آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں اللہ کے سورج چاند ستاروں کے لیے بھی آیات کے ورڈ یوز ہوئے نا، آلہ کے ورڈ یوز ہوئے، آیات کے ورڈ یوز ہوئے. آیات صرف ورڈز کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لاز کو نہیں کہا، احکامات کو نہیں کہا. تو اللہ نے کہا سوال کرنے والوں کے جواب بھی اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا سوال کرنے والوں کے لیے آیات ہیں. اتنے پروفاؤنڈ جواب ہیں کہ معجزانہ طریقے سے جیسے مائنڈ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اتنے سیٹسفیکٹری جوابات ہیں، اتنی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. جب پھر انہوں نے کہا ان کے بھائیوں نے کہ ہم یوسف کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں ہیومن سائیکالوجی میں پہلا ایرر کس چیز کا آ رہا ہے؟ آپ نے حضرت آدم اور اس کا قصے میں پڑھا، حسد کا آ رہا ہے، جیلسی کا آ رہا ہے. حضرت آدم کے بیٹوں میں جو آیا تھا قتل کا قصہ ہوا، کیا کون سا فیکٹر تھا؟ جیلسی کا تھا، یہی تھا، حسد تھا. تو یہی ہاں جی شیطان کے دل میں آیا نا، تو پھر اس نے وہی چیز انسانوں کے دلوں میں ڈال لی نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے خوبصورت آیات ہیں کہ شیطان دلوں میں ڈال دے گا. قصے کے شروع میں بتا دیا گیا کہ قصے کی بنیاد کون سے سن پر ہے؟ جیلسی پر ہوگی، جیلسی وجہ بن جائے گی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ اظہار کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں میں سے گو کہ کوئی بچہ زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہو اسی کی طرف نہیں جھکنا چاہیے. بچوں میں نیچرلی طور پر کچھ میں انفیریئر اور کچھ میں انٹیریئر کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، خود بخود جیلسی پیدا ہو جائے گی. ایسے ہی جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو زوج کی تعداد مطلب ایک سے اوپر ہی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. تو عرب دیکھتے ہیں ہم وہاں پر بہت سی ازواج کی تعداد ہوتی تھی. تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ پھر شراکت برداشت نہیں ہوتی، جیلسی بنیاد بن جاتی ہے. تو کسی ایک کے ساتھ آپ مہربانی کا سلوک نہیں کر سکتے، چاہے دل میں کسی کے ساتھ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے رہیں، لیکن آپ کا بیہیویئر ایکول ہونا چاہیے، آن دی گراؤنڈز آف جسٹس ہونا چاہیے. اولاد کے ساتھ بھی یہی مطلب. یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور
لیسنز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب ہی طرح کی کوئی بلیسنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو یوسف سے وہ کچھ نہیں ملنا جو ہم کریں گے. بعض دفعہ اولاد کہتی ہے نا کہ ہماری فرما برداری کو آپ ویلیو نہیں کرتے, ویسے بس وہ آپ کو خام خواہی ہمارا بہن بھائی اچھا لگتا ہے. یہ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شکار پہ لے جاتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے, اور جاتے ہوئے جو انہوں نے بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے لگتا ہے تم مصروف ہو جاؤ گے شکار میں اور تمہارے بھائی کو کیا کھا جائے گا, بھیڑیا نہ کھا جائے. جس وہم کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے وہم کا اظہار منہ سے نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے خوف کو اپنے اندر رہنے دیں, اللہ کے حوالے کر دیں. حسبی اللہ کہتے ہیں, فی امان اللہ کہتے ہیں, اللہ خیر حافظ مراد. جو چیز انہوں نے کہی نا, انہوں نے وہی کا وہی بہانہ بنا دیا. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک قمیض لی, اس کے اوپر کسی جانور کا خون لگایا اور باپ سے کہا بھیڑیا کھا گیا تھا جب ہم واقعی شکار میں مشغول تھے, آپ ٹھیک کہتے تھے. مطلب ان کو بہانہ گھڑا گھڑایا مل گیا. آپ تو اپنے ایک خوف کا اظہار کر رہے ہیں نا. سم ٹائم آپ کے لو ونز کے سامنے بھی جب آپ اپنے خوف کا اظہار کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. جھوٹ تھا لیکن پیغمبر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں بیٹا. سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے ہونے دیتے ہیں, اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے اللہ کے حکموں کو. یہی چیز ہمیں حضرت حسین علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے. کیا پتہ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے تو ہو, یہ ہونے والا ہے, جو ہونے والا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. تو جو اویکن سولز ہوتی ہیں, اللہ کیوں کہتا ہے دلوں سے سوچو, دلوں سے دیکھو, تو پھر اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے, دلوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, دل کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. لیکن پھر قبول کرنے پڑتے ہیں اللہ کے فیصلے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا, یہی تو تسلیم غم ہے, یہی تو مسلم ہو جانا ہے. سبمٹ کر دینا ہے اپنے ویلز اینڈ وشز کو کہ اللہ جو کر رہا ہے اس کے پلان پر اعتماد ہے کہ ابھی تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بٹ اس کا اوور کم کہیں نہ کہیں کسی بہت بڑی میری بلیسنگ کی صورت میں آنے والا ہے. سو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ قتل کرتے ہیں, لیکن ایک بھائی نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے, آخر کچھ بھی ہو ہمارا بھائی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کسی تاریخ کنویں میں, وہ کنواں جو جہاں سے کوئی پانی ہی نہیں بھرتا, اب اس کنویں میں ڈالیں گے تو کون نکالے گا, آپ ہی مر کھپ جائے گا. قتل کرنے کا گناہ کیوں مول لیتے ہو. جب کنویں میں ڈال دیا تو پھر ایک مصر کا قافلہ وہاں سے گزرا. بائی چانس گزرا ہوگا, ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بائی چانس ہو رہا ہے سب کچھ, بائی پلان گزرا. اللہ نے بائی پلان وہاں سے گزارا اور پھر ان لوگوں نے نکالا. اور انہوں نے کہا کہ اب اس اللہ نے جہاں پہنچانا تھا, جہاں مصر میں پہنچانا تھا, اسی لیے اس قافلے کو وہاں سے گزارا. جب انہوں نے نکالا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام ہے, بڑا خوبصورت ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے, پوری دنیا کا حسن ایک طرف, اور یوسف علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے حسن دیا وہ ایک طرف. پھر وہ اس زمانے میں ہیومن ٹریڈ ہوتی تھی, تو پھر جو خوبصورت لڑکے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بکتے ہوں گے, ظاہری بات ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے قافلے والے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے. اب آپ دیکھیں, کنڈیشن کا اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بچہ اغوا ہوتا ہے تو وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا, آگے کرتے ہیں, اس حالت میں بھی اللہ نے کہا, حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی. ہاں یہ آیت ہے, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, جب وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے, وَيَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ وَجْأَمُوا يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور انہوں نے اکٹھے فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت یوسف کو کنویں کی تاریکیوں میں پھینکیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے یوسف کی طرف وحی کی, ان کے دل میں خیال ڈالا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, ایک دن آئے گا کہ تو ان کو یہ واقعہ جتائے گا, بتائے گا. بِأَمْرِهِمْ هَذَا, یہ جو کام کر رہے ہیں نا تو یہ کام جتائے گا, تو اس اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگا. بہت فیسینیٹنگ آیات ہیں. فی ھذا وہم لا یشعرون, اور اس دن انہیں شعور نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس دن یہ تجھے نہیں پہچانیں گے, یہ شعور کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں گے. جی جی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہے کہ ہم اس کو بڑی اچھی قیمت میں بھیجیں گے.
اور اس کو مصر میں جا کے بیچیں گے. اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کو مصر میں لایا گیا اور ان کو بڑے اچھے شخص نے خریدا جس نے انہیں عزت دی اور اس کو اپنا بیٹا بنایا. اور انہوں نے بیٹا بناتے ہوئے جس منسٹر نے خریدا، وزیر نے خریدا، عزیز مصر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو یہ بیٹا بنا لوں گا اور یہ ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ کہتا ہے اس طرح ہم یوسف کو یہاں مصر میں لے کر آئے، وہاں کنعان میں نہیں رہنے دیا ہم نے، وہیں بیٹھا رہنے دیا. اور پھر یوسف فی الارض، یوسف کو زمین میں باعزت مقام دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور ہم نے علم سکھایا، من تعویل الاحادیث، احادیث کا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام کسی بھی طرح کروانا جانتا ہے. وَلَٰكِنَّ، اور لیکن کیا ہے، اکثر الناس، انسانوں کی اکثریت، لا یعلمون، انہیں جتنا بھی بتایا جائے انہیں نہ اللہ کے پلان سمجھ میں آتے ہیں نہ اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور انسان بے صبر ہو کے کہتا ہے وائی می، میرے ساتھ ہی ایکسپشنل کیس میں ہی ہوں، میرے ساتھ ایسے حالات آ گئے ہیں. ساری کالونی میں سے جیسے میرے حالات ہیں میرے گھر کے اور کسی عورت کے نہیں ہیں، میرے ساتھ ہی اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اور اللہ کرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ ہمیں کس مقام اور مرتبے سے نوازنے لگا ہے. ہاں یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، جو میں نے کہا کہ اس آیت کو سینٹرل تھیم سمجھے اس صورت کی. ولیکن اکثر الناس، اور اس چیز کو بھی سینٹرل تھیم سمجھیے کہ انسانوں کی اکثریت. لیکن اب قرآن پڑھنے والا انسانوں کی اس اکثریت سے نکل کے اقلیت میں چلا جائے، وہ چند لوگوں میں چلا جائے، سابقون میں چلا جائے. سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقون چند لوگ ہوں گے، پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے ان میں. اللہ ہمیں ان کم میں کرے. مطلب ہم اگر اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ ہمیں انہی ایکسپشنز میں بنائے کہ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان کا نور ایمان آگے آگے دوڑتا ہوگا، اور وہ چند ہوں گے اور وہ بارش کے پہلے قطروں کی طرح معاشرے میں اپسیٹ کرنے والے لوگ ہوں گے. اور انسان اکثر اس کی حکمتوں پر یقین نہیں رکھتے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، خواب سے شروع ہونے والی سٹوری آگے بڑھی. دوسرا اہم واقعہ آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ جب آپ کو رانگلی سیڈیوس کیا گیا اور ایکیوز کیا گیا. سیڈیوس کس کی طرف سے کیا گیا؟ وہی منسٹر جنہوں نے اپنے گھر میں آپ کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا. جب جیسے ہی آپ جوانی کو پہنچے ہیں تو یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے ایسا دو لوگوں کے درمیان پیدا ہو جانا. تو نیچرلی زلیخا میں یہ چیز پیدا ہوئی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دعوت گناہ دی. اور پھر یوسف علیہ السلام کا بچنا، تو یہ اٹ واز اے ویری بگ اسکینڈل آف ہز لائف. اور پھر اس کے بعد تمام مصر کی عورتوں کا تھرڈ جو اس کا امپورٹنٹ پورشن ہے اس صورت کا، آپ نے اس کو پورشن وائز لکھتے جائیے کہ پہلا پورشن خواب، دوسرا پورشن آپ علیہ السلام کا زلیخا کے ذریعے سیڈیوس ہونا. اور پھر بہت ساری، جب اس نے ساری مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں نائفس دی اور لیمن دیے تو پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، تو ایسا لگتا ہے کوئی پارٹی تھی، مطلب اس کے اپنے گھر میں اٹ واز ہیلڈنگ. اور تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، تو تب دے آل آر مطلب انڈلج ان دس ٹائپ آف سن. تو پھر ان سب کی طرف سے سیڈوشن جب آتی ہے، سیڈیوس کیا گیا جی. تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. تب اس نے کہا تھا، زلیخا نے کہا، اگر تم نے دیکھ لیا حال، میری پاور کا اندازہ دیکھ لیا، اب تمام مصر کی عورتیں بھی کیونکہ میرے ساتھ ہیں بڑے بڑے گھرانوں کی، اب اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں پتہ نہیں جیل میں ڈال دوں گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں جانا قبول ہے، لیکن یہاں میں اپنے ایمان کی حفاظت، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں بہک جاؤں، اگلی دفعہ میں سیلف کنٹرول نہ کر سکوں. کہ آگے کریں پلیز. ایڈوائزر تھی، لیکن بٹ یہ بھی بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے نا، جب آپ کو بہت سارے لوگ ایک ہی بات کے لیے وہ کنوے کر رہے ہوں، کنوینس کر رہے ہوں. جی کنوینس کر رہے ہوں. جی حسن تو ہے، لیکن وہ اس میں زلیخا کو یہ سچا کہہ کر آپ کو کنوینس کرنے کی کوششوں میں لگ گئی نا، کہ آپ کو زلیخا کی بات مان لینی چاہیے. جب ان کی طرف سے کنوینسنگ کا رویہ سامنے آیا تب آپ نے یہ دعا مانگی. تب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کی گواہی دی. یہ وہ کہہ رہی ہیں وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ، اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو البتہ ضرور میں تمہیں جیل بھجوا کے رہوں گی. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں تجھ پہ الزام لگا کے تجھے صاغرین، تجھے ذلیل و خوار کروں گی، تمہاری کریڈیبلٹی ختم کر دوں گی نا. آپ معاشرے میں جب کسی پر بہتان لگاتے ہیں نا تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک طرح کی موت ہوتی ہے.
میں نے تو اس موت کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا, پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام بائی پرپس جیل میں پہنچائے گئے کہ وہاں آپ نے تبلیغ کا کام کیا. وہاں جو قیدی آپ کے ساتھ آتے تھے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ نے اس ٹائم پہ رونا نہیں ڈالے رکھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں رانگلی ایکیوز ہو گیا, میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا, میں بچہ تھا یہ ہو گیا. یہ نہیں باتیں کی, وہاں بیٹھ کے روئے نہیں ہیں. وہاں کیا ہے کہا ہے یا صاحب السجن, جو مجھے یہاں پہ بہت خوبصورت لگتی ہے, وہ میں نے آیت نوٹ بھی کی ہے. پتہ نہیں میرے اپنے نوٹس کو پڑھنا میرے لیے بڑا پرابلم بن جاتا ہے. ہاں, یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ میسج دیا ہے. ساری بات سنانے کے بعد اپنا قصہ بھی یقیناً سنایا ہوگا کہ اس سے سیلف اسٹیم اگر ملتی ہے, اگر اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے تو ملے, ایکنالجمنٹ ملتی ہے کہ کیسے بدترین حالات میں بھی میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں. یا صاحب السجن, یہ ورڈ مجھے بہت پیارا لگتا ہے, میں نے اپنی ایک پوئم میں بھی اس کو یوز کیا ہے. پتہ نہیں مجھے الفاظ اب بھول گئے. اے ساتھی میرے سجن کے, اے میرے ساتھی سجن کے, یہی کہا ہے انہوں نے, اے میرے قید کے ساتھی, اربابن, کیا بہت سے رب ہوں, متفرقون, اور وہ تمہیں علیحدہ علیحدہ حکم دیں اور علیحدہ علیحدہ تمہیں جھکائیں اور علیحدہ علیحدہ خوف دلائیں, وہ بہتر ہیں, خیرون, وہ بہتر ہیں کمپیریٹیولی, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک رب کی غلامی جو تمہیں ساری غلامیوں سے نجات دے دے. علامہ اقبال نے بھی اس کو ایک شعر میں کہا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ایک ہی سجدہ بڑا اوکھا لگتا ہے نا, نماز پڑھنا سردیوں کی راتوں میں سے اٹھ کے لیاپ میں سے, گرمیوں کی چھوٹی سی رات میں جو ابھی نیند آ رہی ہوتی ہے پھر مؤذن اذان دے دیتا ہے. وہ ایک سجدہ, اصل میں نماز ہمیں پریکٹس کراتی ہے کہ اللہ کے آگے سبمیشن اور اللہ کی چلے گی, اللہ پریورٹی. وہ ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں پھر سستیوں کو بھگا کے, لیکن ہم اللہ کو پریورٹی نہیں بنا پاتے, سبمٹ نہیں ہو پاتے, اپنی ولز اور وشز نہیں سبمٹ کر پاتے, اللہ کے پلانز پر اعتماد نہیں کر پاتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی بات کی, یا صاحب السجن ارباب متفرقون, کیا ایک ایک رب کی ماننا, ایک ایک رب کو سجدہ کرنا, مختلف قسم کے رب کو. پیسے کو بھی سجدہ ہے, اولاد کو بھی سجدہ ہے, رشوت اس لیے لی جا رہی ہے اولاد کا مستقبل بنانا ہے, رب ہو گئی نا اولاد آپ کی. وہ بہتر ہے یا ایک رب سے ڈر جانا یا ایک رب کی مان لینا, پھر کس سب سے بے خوف ہو جانا, ایک بہادر اور لیڈر بن جانا, ایک بادشاہ بن جانا. وہ قیدیوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کو ایک مان لو بادشاہ بن جاؤ گے. اللہ نے پھر لاج رکھی ان کے الفاظ کی, ان کو کیا بنا دیا, بادشاہی بنا دیا. کتنے امیزنگ باتیں ہیں نا اس صورت میں. تو پھر ایسے آپ نے نا دن رات تبلیغ شروع کر دی. پھر بات وہیں پر آ گئی, فورتھ پارٹ آف دس سورہ, آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. بادشاہ نے خواب دیکھا, قیدیوں نے خواب دیکھا. انہوں نے جب خواب دیکھا تو پھر آپ نے انہیں تعبیر بتائی ان کا کھانا آنے سے پہلے. آپ نے کہا اس چیز کو میں وجہ بنا دوں گا, یہ اگر میری خواب کی تعبیر پر ایمان لے آتے ہیں نا تو پھر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے. سم ٹائمز میں بہت سی اسٹوپڈ تھنگ اس لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ میں بچوں کو کنیکٹ کر دوں کسی طرح قرآن سے. میرا دل نہ بے چاہ رہا ہو, میں ایسے اٹھ پٹانگ کام کر جاتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی حکمت کے تحت کہ اگر اس وجہ سے کوئی کنیکٹ ہو جاتا ہے میری کسی خصوصیت سے, یا مجھے میری سیلف مطلب کوئی ایسی اٹریکشن ہو, کوئی ایسی چیز کس کوئی پوئٹری سے اٹریکٹ ہو جائے, یا کوئی میری پلے فل نیچر سے, یا کوئی میری سینس آف ہیومر سے, تو پھر وہ کہیں اللہ سے کنیکٹ ہو جائے اس طرح سے, تو میری کوشش ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے سیم یہی کوشش حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. جب خواب بتایا اور وہ خواب پورا ہو گیا, پھر کہا جب خواب پورا ہو جائے گا جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں تعبیر, اور جب تم بادشاہ کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤ گے اور اس کو ساقی گری, کیونکہ شراب ہمارے نبی کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہوئی ہے, باقی انبیاء کی شریعت میں حرام نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف کے اس قصے سے کہ وہ بادشاہ کو پلاتا تھا, بادشاہ کی ساقی گری کرتا تھا. ہو سکتا ہے شراب نہ پلاتا ہو, پلانا شراب مشروب کو بھی تو کہتے ہیں, کچھ اور پلاتا ہو, تو یہ تو صرف ہم ایزیوم کر سکتے ہیں. تو جب تم بحال ہو جانا تو بادشاہ سے ذکر کرنا. اس سے ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھروسہ تو اللہ پر کیا, لیکن میسج کس کو دیا, وہ اس انسان کو دیا. اللہ نے اتنی بات بھی گوارا نہیں کی, اللہ نے اس کو بھلوا دیا. 8-10 سال گزر گئے, پھر اللہ نے دوبارہ 6 پورشن, دوبارہ خواب,
بات اب خواب کس نے دیکھا؟ بادشاہ. پہلا خواب کس نے دیکھا؟ جس نے مستقبل میں مصر کا بادشاہ بننا تھا. اور اب خواب کون دیکھ رہا ہے؟ جو موجودہ بادشاہ ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے. اس خواب نے اسے بادشاہ سے کھڈے لائن لگا کے ایک طرف بٹھا دیا. اللہ اللہ کر اب یوسف علیہ السلام باغ دوڑ سنبھالیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بدترین غلامی کی حالت میں جو خواب دیکھا تھا اس نے انہیں بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ, میرا رب ایسے کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے لطیف لما یشاء, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, اور ایسے مائنیوٹ طریقے سے کرتا ہوں. انویزیبل ہوتے ہیں میرے پلانس, میری اسکیمز, یو ایون ناٹ امیجن اباؤٹ دیم. جب اللہ تعالیٰ اپنی اسکیمز پیغمبروں پر بھی کھولتا ہے نا, حضرت زکریا علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام جیسی عابدہ زاہدہ خاتون بھی فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. انسان اتنا حیران ہو جاتا ہے اللہ کی اسکیمز پر. اور یہ اس کو اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کریں تو زندگی اتنی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے نا. یقین کریں بدترین حالات میں بھی وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ روشنی کیا ہیٹ بھی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے جب پلان کو سمجھنے کی, آپ اس پزل کو سالو کرنے کی اپنے دماغ کو زحمت دینا کر لیتے ہیں نا دوبارہ, تو پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے زندگی گزارنے کا. اور اسی لیے اللہ نے مومن کو کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن پر حالات تو کہیں زیادہ تنگ آ رہے ہوتے ہیں عام انسانوں سے, پھر اسے کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی حکمتوں کا. اس کو وہ اس آگ کی ہلکی ہلکی سی وارمنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کو ملنے والی ہوتی ہے, وہ مقام, وہ تاج جو پہنائے جانے ہوتے ہیں. ہاں, تو کہاں پر تھے ہم؟ تو ہاں, اس نے کہا کہ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا, 5th پارٹ آف سورہ. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, پھر اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. پھر وہ جو کہانی شروع ہوئی تھی جدائی سے, جدائی ختم ہو گئی. پھر آپ کے بھائی آتے ہیں, جو وہ کہانی وہاں پر کنویں میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بدترین حالات ہیں لیکن اس طرح سے ٹرن اوور دوں گا تمہیں زندگی میں, تم اس پوزیشن میں ہوگے کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار بھی ہوگا, بتا بھی سکو گے, اور تمہارے بھائی اس صورتحال میں ہوں گے کہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے. پھر بھائیوں کو کہا ہے, اور پھر آپ کے والدین آئے ہیں, پھر ان کو ساتھ تھرون پہ بٹھایا, اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا, تخت پہ بٹھایا, عزت دی ہے. پھر بھائی سجدے میں گئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کے پروفٹس کی شریعت میں سجدہ بھی, تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا. تو پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا, بجان دیکھیں خواب میں نے تب آپ کو سنایا تھا, آج میرے رب نے تعبیر دکھا دی, تب مجھے کتنی خوبصورت تعبیر دکھائی ہے. اور اس صورت کا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیونس دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی بھائیوں نے, اپنے ہی قبیلے والوں نے, بنو ہاشم نہیں نکالا مکہ سے, ویسے ہی نکالے گئے, ویسے ہی غاروں میں سفر کیا جیسے کنویں میں حضرت یوسف کے دن رات گزرے, اور ویسے ہی فتح مکہ ہوئی. اور فتح مکہ کے دن آپ نے سورۃ یوسف کی یہی آیت پڑھی, لا تثریب علیکم اليوم, جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے پڑھی. کیا کہا؟ آج کے دن تم پر کوئی رنج و غم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی آرگیو نہیں ہوگی, تمہیں نظریں جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرمندگی کے مارے وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیونس چیک کریں, چوز کیے یہ ورڈ, میرے رب نے سجسٹ کیے یہی ورڈ. آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج کے دن تم مت شرمندہ ہو. خون کا سنگل قطرہ بہائے بغیر مکہ کو فتح کیا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار تک پہنچایا ہے کہ نہیں. واللہ غالب علی امرہ, ہے کہ نہیں. یہ امیزنگ سورہ, اس کا ایک ایک ورڈ ایمان کو کتنا بڑھا دیتا ہے. اللہ کرے ہمارے ایمان کے لیول ایسے بوسٹ ہو جائیں کہ مرتے دم تک ہمیں کلمے والی موت آئے اور یہی ایمان کی حالت پہ آئے. ہم اللہ کرے معاشرے میں ٹرینڈ سیٹر بن جائیں, ہمیں قرآن سے ویسی ہدایت ملے جیسے صحابہ کو ملی تھی. تو اس سورت کا پہلا پارٹ خواب سے شروع ہوا اور آخری پارٹ خواب کی تعبیر. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو رانگلی ایکیوز کیا گیا, اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جیل سے باہر آ گئے تھے, مگر اب والنٹری جیل میں بیٹھے رہے جب تک آپ نے کہا کہ وہ خواتین دوبارہ کہہ نہیں دیتی, زلیخا کہہ نہیں دیتی کہ میں غلط تھی, اور زلیخا نے اعتراف کیا, شی کنفیس. دوسرا پارٹ اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ دے آر کنیکٹڈ. اور تیسرا پارٹ کیا تھا؟ آپ کو رانگلی سیڈیوس کیا گیا زلیخا کے ذریعے, اور فورتھ پارٹ کیا تھا؟ فورتھ لاسٹ پارٹ آپ کو ان عورتوں کے ذریعے کنوینس کیا گیا اسی سیڈکشن پر.
اسی اڈلٹری پر، زنا پر. اور 5th پارٹ کیا تھا؟ سجن، جیل. اور 2nd لاسٹ پارٹ کیا تھا؟ وہ جیل میں خواب کی تعبیر بتانا بادشاہ کو. تو یہ پوری صورت کنیکٹڈ ہے، اور یہ پوری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے. اور جیسا اقتدار آپ کو مکہ میں نصیب ہوا دوبارہ آ کے، اور آپ نے، اللہ نے بھی آپ کو کہا کہ میں مکہ میں لوٹاؤں گا بھی صحیح، جیسے حضرت یوسف کو کہا تھا کہ آپ کو وہ دن لاؤں گا. بدترین حالات میں بھی تسلی دی تھی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کے سالوں میں جب مکہ میں ٹارچر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تسلی دی جا رہی ہے. اور ہم سب کے لیے اس صورت میں کتنے زیادہ لیسنز ہیں، کتنی زیادہ امید ہے، کتنا آپٹمزم ہے، کتنی روشنی ہے کہ بدترین حالات میں بھی اللہ رب العزت کے بارے میں ایک لفظ سوچ لینا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ لطیف لما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے پلان انویزیبل ہو سکتے ہیں میرے لیے، لیکن آؤٹ کم، اگر اللہ کنان میں سے اٹھا کے آپ کو مصر میں نہ لاتا، جب بدترین قحط ہوا، حضرت یوسف بھی وہاں رہ رہے ہوتے، تو کتنے ہی لاکھوں لوگوں نے اس قحط سے مر جانا تھا. اللہ نے وہاں پر آپ کو بٹھایا تھا کیونکہ اللہ نے بہت سے لوگوں کے لقمے بنانے تھے، جو گرینز کے دانوں سے، دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے نا کھانے والے کا نام. بدترین قحط سے کنان والوں کو بچانا تھا، اور مصر کو بہترین قیادت دینی تھی، آنے والی بنی اسرائیل کی نسلوں کو بہترین قیادت دینی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہی مصر میں راج کیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام. ایک چین ہے پروفٹس کی. بہت سے علماء 30,000 اور بہت سے علماء 3,000 پروفٹ کہتے ہیں. 3,000 بھی اگر پروفٹس آئے ہوں تو دے آر ناٹ مطلب نمبرز، یہ کوئی چھوٹے موٹی نمبرز نہیں ہیں، a big deal. تو انسان کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے پلانز پر کیا کرنا ہے؟ اعتماد کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور حضرت یوسف نے ایک بات کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. جب زلیخا ان کی طرف بڑی ہیں اور انہوں نے گناہ کی دعوت دی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی برت بیان نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا نیک پاک پاکیزہ انسان ہوں، میں بچ گیا تھا. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس تو ہمیشہ کس پر اکساتا ہے؟ برائی پر اکساتا ہے، ارج پیدا کرتا ہے کہ برائی کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ یوسف بھی گناہ کی طرف بڑھتا، وہ بھی اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی بڑھتا. یہ الفاظ ہیں، کیونکہ میں صفحہ ٹرن نہیں کر سک رہی، میں آپ کو ایسے سنا دیتی ہوں. آیت کا مفہوم ہے کہ برہان نہ دیکھ لیتا. آپ اپنے قرآن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے. ہم نے اسے برہان دکھایا، دلیل دکھائی. کوئی بھی فرشتہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہوگا کسی بھی طرح سے، وہی کی ہوگی، کچھ بھی دکھایا ہوگا معجزہ، تو یوسف اس برہان کو دیکھ کے رک گیا. ورنہ انسانی طور پر انسان سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. جب ایک پروفٹ کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو ہم کون سے فیلڈ کی، کھیت کی تو نہیں کہوں گی، کھیت کا ورڈ سوٹ نہیں کرتا، کس فیلڈ کی مولیاں ہیں جی، کس فیلڈ کی اسٹرابریز ہیں. مولی تو پھر بھی کچھ دیر رہتی ہے، اسٹرابری کو اگر فریج میں رکھا جائے نا، اور اگر ریڑی پہ رہے، وہ تھوڑے ہی دن میں پگھل کے نا، وہ واٹر میلن سے بھی زیادہ برے طریقے سے پگھل جاتی ہے. کیونکہ میں تو دیکھ رہی ہوں نا، ملیحہ کو اسٹرابریز بہت پسند ہے اور ہمارے گھر میں بہت آتی ہیں، اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ میں باغ سے بھی جا کے کوئی اچھی اسٹرابریز کا لبنہ لا دے یا کوئی بھی لا دے، میں منگوا دوں. لیکن میں دیکھتی ہوں 2-3 دن بعد اس کو فریج میں دیکھتی ہوں میں اس کی حالت. تو میں کہہ رہی ہوں ہم کس فیلڈ کی اسٹرابریز ہیں کہ اپنے بارے میں ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کے ایبوں سے ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، چارٹ شیٹ ہوتی ہے باقاعدہ. ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں فکس ہیں اسٹینڈرڈز. معاشرے کے اسٹینڈرڈز ایسے طریقے سے فکس ہو گئے ہیں. اس سمت بانڈ سے، ایلفی سے، وہ کوئی بڑی چیز بھی اگر کوئی ہے نا، کوئی ایلفی ایجاد ہوئی یا مجھے نام ان دونوں کے آتے ہیں، یا میں نے بچپن سارا ایلفی یوز کیا، میری انگلیوں پہ چپک جاتی تھی اور پھر میری انگلیاں ہی چپکی رہتی تھی ہمیشہ. اور سمت بانڈ کی مجھے اسمیل بہت اچھی لگتی ہے، پیٹرول کی اسمیل سے مجھے obsession ہے، تو پھر وہ میں یوز کر لیتی ہوں. تو مجھے نہیں پتا کوئی اور اسٹکی ہے. ہاں گلوز اور بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں اس کو جوڑنے والے، فیبیکول سے، وہ جو گانا بھی بنا ہوا ہے. تو ہمارے خیالات کوئی اسی طرح سے اسٹک ہیں، معاشرے کے سٹینڈرڈ ہمارے ہاں ایسے اسٹک ہیں. میں کہتی ہوں میں نے جتنے قوموں کے حالات پڑھے ہیں، ہم اس سے زیادہ کہیں اسٹک ہے. انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ کہا ہوگا، ہمارے باپ دادا، نہیں ہم ویسے چلیں گے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے. اور ہم تو اس چیز کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اس چیز کو اتنا زیادہ لے کے چل رہے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں قرآن سے جڑے ہوئے، قرآن کے دس دیتے ہوئے. فنگر ٹپس پہ ہیں صورتوں کے نام،
اور کون کون سی آیت کہاں پر ہے. ذاکر نائک سے بھی بڑے ذاکر نائک اس معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن قرآن کا جو میسج ہے, ان کو پتا ہے اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی, حضرت یوسف کے بھائیوں کی تعداد کا بھی پتا ہوگا. میرے جیسے بندے کو پتا نہیں ہوتا. مجھے میری نظر میسجز اور مورلز پہ رہتی ہے. میں تو ٹنکر بیل کے کارٹون بھی دیکھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہاں جو کام آپ کو آتا ہے کرنا وہی کرنا چاہیے. ہم کسی اور کام میں اپنی ایکسپرٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ہم کوئی اور ہوتے ہیں, ٹنکر بیل کی طرح. تو میری یہ توجہ لیسنز پہ رہتی ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ بھی لیسنز پہ رہے. لیکن ایسے ایسے قرآن کے عالم ملیں گے, ایسے ایسے مفسر ملے گی, لیکن اگر آپ ان سے کہو کہ قرآن کے سٹینڈرڈز کے مطابق زندگی گزار لیں, وہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو اپسٹ ہے. ہمارے تو پیرنٹس یہ بات کی گواہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے, وہ تو قبول ہی نہیں کریں گے, ہماری اولاد ہی نہیں مانیں گی. ہماری اولاد کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا, ہم تو ان کو کیا کر دیں, نفسیاتی مریض کر دیں گے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, یہ قرآن ہمیں نہ پڑھائیں. سورۃ ہود میں کہا تھا یا سورۃ یونس میں کسی نے, کافروں نے کہا تھا کہ یہ قرآن بدل دیں یا اس کے الفاظ بدل دیں, کوئی اور قرآن لیں. یہ باتیں ہم سے ہضم نہیں ہو رہی. سوری, یہ ہمارے لیول سے اب بات ہے. اتنے بڑے اپسیٹس ہمارے حوصلے نہیں پڑتے. اللہ آپ کو لیڈر بنانا چاہ رہے, آپ کہہ رہے نہیں نہیں ہم نے غلام رہنا ہے. وہ پٹھان والا مشہور لطیفہ تو سنا ہوا ہوگا. اس نے کہا بابا تجھے اللہ دین کا چراغ مل جائے کیا کریں گے, تو جن آ جائے تو میں کہوں گا ایک خوبصورت خوچا ہمارے لیے محل بنا دو, پھر اس محل میں باغات ہوں, نہریں ہوں, سونے چاندی کے برتن ہوں, اس میں ایک ملکہ ہو, ایک بادشاہ ہو, اور پھر میں اس کا گیٹ کیپر بن جاؤں, اور پھر میں نوکری کروں. تو ہم وہی پٹھان ہے. پٹھان کا قصہ سن کے ہم ہنسیں گے, ہم استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن جو ہمیں لیڈر بنانے ہیں, نہیں یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. ہم زیادہ سے زیادہ نیک ہو جائیں گے تو ہم نمازیں پڑھیں گے, حج کو جائیں گے, ہم اتنی خوبصورت نعتیں سنتے ہیں جنید جمشید کی ہمارے اندر, ہم روتے ہیں, ہم بس حج کر لیں گے, ہم ساری زندگی اس کے پیسے جمع کریں گے. یہ کام معاشرے میں تبدیلی کا کام, یہ صحابہ جیسی زندگی, یہ نفس کے خلاف جہاد, یہ ظالم کے خلاف جہاد, یہ کوئی اور کرے گا. یہ فرشتوں کا کام تھا, ہم جیسے انسان نہیں کر سکتے. اب سیٹ یہ کوئی اور آ کے کرے گا, معاشرے کے ٹرینڈ کوئی اور سیٹ کرے گا. حکومت ہمیں نہیں چاہیے جی, ہمیں حکومت نہیں چاہیے. ہم نے تو غلامی کرنی ہے. کبھی امریکنز کی کریں گے, کبھی انگریزوں کی کریں گے, کبھی کسی اور ایلیٹ کی کریں گے, اپنے اپنے معاشرے کی. بس ہم یہی کرتے چلے جائیں گے. ہم تو ماری ابھی کے فیشن فالو کریں گے, ڈیزائننگ کے شوز دیکھیں گے. ہم میں سے کوئی زیادہ ترقی کر جائے گا تو فیشن ڈیزائننگ میں کر جائے گا. بس اب ہم سے یہ ہو سکتا ہے, ہم نے گھروں کو اگنور کر سکتے, ہم وہ پیپل ہی نہیں ہیں. سو دس از دا ہول سورہ آف دس ہول میسج آف دس سورہ. تو مجھے امید ہے, میں ہر دفعہ اس امید کے ساتھ قرآن سناتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دل کو تو میری بات چھو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر اس تبدیلی کو لانے کو تیار ہو جائے جو قرآن چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو امید ہے آپ سے اور مجھ سے کہ ایسا ہو جائے. ہاں, صبر جمیل کے الفاظ 2 دفعہ بیان ہوئے ہیں سورت میں, اور وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِي, اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے, اور یہ اس طرح سے ہم یوسف کو لائے تھے, اور اس لیے ہم یوسف کو لائے تھے. اور پھر کتنی عزت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عزت ہو رہی ہوتی ہے. اصل میں تمہیں عزت کے مرتبوں تک پہنچانا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, اور اس طرح ہم نے ٹھہرایا یوسف کو زمین میں, اقتدار بخشا, وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور پھر دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مانگی, فاطر السماوات والارض انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, آمین. So this is the سورہ یوسف. اگلی سورت ہے رعد, 43 آیات ہیں. سورت رعد 43 آیات کے ساتھ ایک پروفاؤنڈ اور ایک کمپریہنسو قسم کی سورت ہے. آپ کو آیات کی تعداد سے پتہ چل رہا ہوگا, مکن ہے, اور سورت یوسف کے ساتھ ہی تقریباً اس کے نازل ہونے کا ٹائم پیریڈ ہے. آگے اچھا, آیات کی تعداد میں نے بتا دی, رکوع ہیں اس کے 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی, الف لام میم را. سورۃ یوسف کے حوالے سے ایک حدیث سنا دوں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب آئی ایم نو مور اے سینسٹیو مین, اب میں سینسٹیو نہیں رہا, میرا دل سخت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت پڑھو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہے. کون سی سورت پڑھی ابھی ہم نے؟ سورہ یوسف, الف لام را کے الفاظ سے. اس کا مطلب ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے, اللہ کے ایک تو پیغام پر ایمان لانے کے لیے, اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے. بہت سے میسیجز ہیں, لیکن ایک اور میسج بھی ہمیں ملتا ہے حدیث مبارک سے
کہ اگر دل سخت ہو گئے ہیں اور دل میں نرمی لانی اور سینسیٹیو ہونا ہے، اور احساس ہی سب کچھ ہے نا، دوسرے کا احساس، کسی بھی تکلیف کا احساس، تو اس کے لیے سورہ یوسف آپ کو لینیٹ کرنے کے لیے، آپ کو لطیف متلطف کرنے کے لیے، آپ کے مزاج میں نرمی لانے کے لیے اٹس ڈیفینیٹلی پلے اے رول. اٹ ول. تلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. وہ شروع ہو رہی ہے ولکن اکثر الناس لا یاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے. یہ صورت بھی اولی الالباب سے بات کر رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں. میں وہ پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بتانی چاہیے ان میں سے. کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، پہلی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق ہونے کی دلیل دی ہے، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لاتے. انسان معجزے کے انتظار میں رہتا ہے، حالانکہ اس کی اپنا وجود معجزہ ہے، اور جو کچھ اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بہت سے معجزے اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں ماننا جس نے، وہ نہیں ماننا، وہ پھر نہیں مانتا، سٹبن ہوتے ہیں. تو سٹبن مشرکین مکہ کی قیادت سے یہ صورت ڈیل کرتی ہے. تو ان سے بات کی ہے. اللہ الذی، دوسری آیت سے ہی اللہ نے اپنی نشانی بتائی. اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد. اللہ اپنا کمال بتا رہا ہے آپ کو یہاں پر، بغیر کسی ستون کے. چھت ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی چھت ہو، یا تو دیواروں پہ ڈالی جائے گی یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوگی. چاہے کوئی لکڑی کا بانس ہی لگا دیا جائے نا اس کے اوپر، اگر آپ گھاس پھوس کی بھی چھت ڈالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بانس تو ہوگا نا، کوئی زمین پہ اس کی بیس تو ہوگی جس کے اوپر. ہوا میں تو قلعے تعمیر نہیں ہو سکتے نا. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کو ایسا تمہارے سروں پہ تانا ہے کہ جس کا کوئی پلر نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر میں عرش پہ جا ٹھہرا، میں عرش پہ جا کے متمکن ہوا، میں نے اپنا تخت بنایا. وسخر الشمس، اور میں نے لینیٹ کر کے تمہارے تابع کر دیا. کس کو؟ سورج کو بھی اور چاند کو بھی، تمام کے تمام تمہارے انڈر کنٹرول کر دیے ہیں. تمہارے فائدے کے لیے سورج نکلتا ہے. تمہیں شمسی کیلنڈر بنانا ہے، دنوں کی تعداد عیسوی طریقے سے معلوم کرنی ہے، سورج ہے. تمہیں وٹامن ڈی لینا ہے، سورج ہے. تمہاری فصلوں کو، تمہارے پھلوں کو انرجی چاہیے، سم نیوٹریشنز چاہیے، تو اس کے لیے سورج نکلتا ہے. جہاں پر سورج کی روشنی نہ پہنچے، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، وہاں پر گھاس نہیں اگتا. اس جگہ لگا کے تھک جائیں، مالی بلوا کے تھک جائیں، آپ کس میں چینج کرنا شروع کر دیں. سورج کی روشنی اتنی ضروری ہے زندگی کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے یہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کون سے معجزے چاہتے ہو سین آنکھ کے لیے؟ اور کون سے معجزے چاہتے ہو اپنی سیٹسفیکشن، سینسز کے سیٹسفیکشن کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے؟ والقمر کل یجری لاجل مسمى، اور چاند کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جو سمندر میں ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں، بہت سی انرجی پیدا ہوتی ہے، اس سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے ان ٹائڈز کے ساتھ. تو وہ، اور جو پھلوں میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ چاند کی روشنی سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی، آنکھوں کو کتنی بھلی لگ رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اس کے سارے فائدے ایک طرف میرے جیسے پوئٹک نیچر والے بندے کے لیے، تو وہی روشنی میں نا وہ بیٹھے رہنا اور اس کو چاندنی کو انجوائے کرنا دل کھینچتا ہے. وسخر الشمس، اور تمہارے تابع کر دیا میں نے سورج اور چاند کو. اور اللہ نے مانگا کیا ہے؟ صرف میرے تابع تم ہو جاؤ، اپنی ول اور وش پر میرے تابع کر کے اعتماد کر لو میرے پلانس پر. کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر، اس طرح اللہ تدبیر کرتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، تمہارے معاملات چلاتا ہے. یفصل الآیات، پھر تفصیل سے تمہیں یہ نشانیاں سمجھاتا ہے. لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، ملاقات سے اپنے رب کی، توقنون، تمہیں یقین ہو جائے. ان سب چیزوں سے تمہارا ایمان کا لیول بڑھ جائے. دیکھیں قرآن کا میں نے آپ کو بتایا میجر پورشن مکن ہے، مکن قرآن ہے، اور مکن قرآن کا میجر پورشن کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، آپ کے گریڈز اور آپ کے لیولز کا نام ہے، آپ کے اللہ پر توکل اور یقین کا نام ہے. یہی یقین بڑھانا ہے ہم نے اپنا اللہ کے ساتھ، یہی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی تعلق بنانا ہے. اسے لاز کی کتاب بھی سمجھیں، وہ شریعت بھی سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں، لیکن ابھی اپنا یقین تو بننے دیں. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو 13 سال تو دیں اس یقین کو بننے پہ، محنت تو کریں. ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی، اسی لیے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہونے پر آ گئی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا ایشو ہے، میں اس کے اوپر روز بیان کرنا چاہتی ہوں، میں روز سنانا چاہتی ہوں کہ اب جاگ جائیں. اب خدا کے لیے اب تک جو غفلت کی نیند ہم سو رہے تھے اب اٹھ جائیں. اب کوئی ٹائم نہیں رہ گیا.
میں اپنے ہی بچوں سے اتنے سوالات سنے ہیں اللہ کو کہ مطلب اگر وہ کوئی صحابہ کے دور میں یہ سوالات کر دیتا تو اس کو کافر کہہ کے شاید مار دیا جاتا. مطلب آپ کے اندر اتنے کوسچن پیدا ہو گئے ہیں آپ کی جنریشن میں, اللہ کو لے کر آپ کے بلیف سسٹم ہل کے رہ گیا. کسی زلزلے کے بعد ہونے والی ڈسٹرکشن دیکھی آپ نے بعد میں, یا کسی بامبنگ کے بعد جگہ کسی کو دیکھیں, جیسے ٹی وی پر بعض دفعہ شام کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں بامبنگ کے بعد. یہ حالت ہے آپ کے ایمان کی. ایسی آگ لگی ہوئی ہے باہر معاشرے میں, آپ کے اپنے گھروں میں. اب تو آگ گھروں تک پہنچ گئی, اب تو بستر تک پہنچ گئی ہے. اب تو موبائل کے فتنے کا دور ہے, دجال کے فتنے کا دور ہے. آپ اس سب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کون سے ہتھیار کے ساتھ کریں گے؟ اگر آپ بھی نہیں جاگتے تو پھر تو ہم اپنی جنریشن گوا دیں گے. وہ اللہ کہتا ہے ان چیزوں پر یقین کر کے تو دیکھو, اس نظر سے دیکھو تو صحیح میرے کائنات کے نظام کو چلانے کو. پھر کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں گے. بہت سے لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں, مالی فائدے کے لیے دین چھوڑ جاتے ہیں, اپنے کاغذات میں لکھوا دیتے ہیں, باہر کے ویزے حاصل کرنے کے لیے, قادیانی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. ایک عقیدے سے ہی تو پھرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرنا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس خانے میں لکھو, آپ کو برٹش ویزا منٹ میں ملے گا, آپ کو امریکن سپورٹ مل جائے گی, فائنینشیل سپورٹ اور پتہ نہیں کون کون سی سپورٹ. صرف اس چیز کو یوز کرنے کے لیے آپ اپنی غربت سے لڑنے کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ آپ کو سورۃ یوسف میں میسج دیتا ہے اور سورتوں میں دیتا ہے کہ حالات آ جائیں پھر بھی اللہ کے ساتھ فرم رہنا ہے. صبر جمیل, اللہ کے پلانس پر لطیف لما یشاء واللہ غالب علی امرہ. جب آپ کا یقین نہیں بنا ہوگا تو پھر آپ بہت جلد شکار ہو جائیں گے شیطان کا, بہت جلد آپ ایتھیزم کی طرف جا پڑیں گے, آپ اللہ پر بے یقین ہو جائیں گے, آپ نسلیں گواہ بیٹھیں گے. اسی پر محنت نہیں کی گئی, اسی پر محنت کرنی ہے, اس ایکسپیکٹ سے, اس اینگل سے قرآن کو. اب وہ لینس لگا کے اپنے اینک کے نمبر چینج کروا کے دیکھنا ہے قرآن کو, وہی معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لوٹ اے گردش ایام پیچھے کو, تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے. تو یہ ساری صورت اللہ کے دلائل ہیں, اللہ نے دلائل دیے ہیں, قدرت کے دلائل, نیچر کے دلائل کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کی کوشش. یہ صورت شروع سے لے کر آخر تک بس یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے, سو دیز آر دی 2 سورز آف قرآن جو آج ہم نے کور کی. اور آج کا قصہ جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. ام سلمہ ہمارے جو ہم ترتیب کے لحاظ سے 4, مجھے نہیں پتا کہ وہ 4 ہی ہیں یا آج ان کا قصہ میں 2 دن میں آپ کو سناؤں گی, وہ بھی لانگ ہے کافی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج میں آپ کو بفور شی میرڈ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصہ سناؤں گی. آفٹر میرج کا قصہ ہم کل سنیں گے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ لوگوں کو میں جب کہتی ہوتی ہوں آفٹر بریکنگ, مطلب جب میں ریکارڈنگ بس کر دیتی ہوں تو میں کہتی ہوتی ہوں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ خود میں کوشش کرتی ہوں سوال کیا کریں تاکہ آپ خود بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کریں. جب تراویحوں میں سن رہے ہوتے ہیں یہ صورتیں جو میں پڑھا رہی ہوں, یا تراویحوں میں یا کہیں اور ترجمہ آپ سن رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو یہ باتیں یاد آئیں تاکہ آپ کے اندر کوشچن پیدا ہوں. آپ اپنی تحقیق بھی کریں, میری تحقیق پر مکمل اعتماد کبھی بھی مت کیجیے گا. میں رانگ ہو سکتی ہوں اور بہت سی دفعہ ہوتی ہوں ڈیفینیٹلی. آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کوشچن نہیں کر سکتے, آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ کو پتا ہے, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہم یہاں سیکھنے سکھانے ہی تو بیٹھے ہیں. ہم یہ محفل اسی لیے تو سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کی کتاب سے اسی طرح سے جڑ جائیں جیسے صحابہ کرام جڑ گئے تھے. سو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, wife of our prophet, beloved prophet sallallahu alaihi wasallam, and our mother, our 4th mother. ہاں آپ ابھی 4th لکھ لیں, مجھے کیونکہ نہیں پتا, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کی کہ مجھے یہ ڈیفینیٹلی نہیں پتا کہ آپ کا چوتھا نکاح ام سلمہ سے ہے یا کوئی اور صحابیہ ہیں, لیکن میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے آج. تو اچھا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے بیٹے کی نام کے اوپر ہے. سلمہ آپ کے بیٹے کا نام تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب کی جو بہن ہے, ابو سلمہ سوری, ان کے جو شوہر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, کزن ہیں. جناب عبد المطلب کی بہن تھی آپ کی والدہ ابو سلمہ کی. 2 بیاں بیوی ہیں نا. ام سلمہ کسی نہ کسی کی ماں ہوں گی تو کسی نہ کسی کی بیوی ہوں گی. وہاں نام سے نہیں, نام ان کا ہند ہے. جناب عبد المطلب آپ کے دادا کی بہن کیا ہوئی, پھپھو,
وہ تو دادی ہوئی نہیں, بیٹی تھی, پھوپھو کے بیٹے ہیں یہ. میں بھول جاتی ہوں, میں غلط ہو سکتی ہوں, میں نے اسی لیے کہا. بہرحال آپ کے کزن ہیں, بھائی ہیں, اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہیں ابو سلمہ, ان کے خاوند, اور یہ خود جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, بنی مخزوم. بنی مخزوم کے کوئی اور لوگ بھی ہیں پرومیننٹ؟ ہاں, ابو جہل, ام ایمن, یہ بھی بنی مخزوم سے ہیں, اور یہ بنی مخزوم کے فارمل جو سردار تھے ان کی بیٹی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے سردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. یہ جو 11 لوگ پہلے ایمان لائے ہیں, ابو سلمہ ان میں ایمان لانے والوں میں ہیں. جی 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 جی, آپ ان کے کزن کی بیوی تھیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی, پہلے جو سابقون المومنون تھے 11 لوگ, ان میں ایمان لانے والوں میں ابو سلمہ ہیں. اور ام سلمہ کیونکہ آپ کی بیوی تھی, آپ پہلے 15 لوگوں میں ایمان لانے والوں میں. یہ ایسی فیملی ہے. تو بہت سی احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, کیونکہ آپ نے بہت سا ٹائم مکہ میں گزارا ہے, اور پھر بعد میں مدینہ ہجرت کے بعد بھی گئی ہیں. تو وہ جو فیملی جو میں میٹر چل رہے ہوتے ہیں نا, جو فیملی جو حالات میں سفر کر رہی ہوتی ہے, سفرنگ انگلش والا ہے, SUFFER, جی, تو وہ آپ نے ایکسپیرئنس کی, پھر آپ سے وہ والی احادیث مروی ہیں بہت سا حصہ. جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی, ابسین جسے کہتے ہیں انگلش میں, تو اس میں یہ گئے ہیں, یہ فیملی گئی ہے. جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ لوگ وہاں حبشہ میں سیٹل تھے. پھر دوبارہ جب مکہ میں افواہ ہوئی کہ ایمان لے آئے ہیں سارا عرب ہی, وہ ہو گیا ہے, یہ چال تھی مشرکین کی, تو پھر یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں اور پھر دوبارہ بھی ہجرت کی ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں سلمہ, یہ وہیں پیدا ہوئے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, حضرت جعفر طیار کی بیٹی جو نا, حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں جو امامہ, جو بعد میں پرورش پائی جنہوں نے حضرت حمزہ کی وفات کے بعد حضرت جعفر کے گھر میں, کیونکہ یہ فیملی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت جعفر, حضرت علی, حضرت حمزہ, یہ چچا ہیں, چچا زاد ہیں, یہ سارے. تو امامہ اور ابو سلمہ کا نکاح بعد میں ہوا ہے, یہ فیملی بنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کروایا ہے, مطلب آپ کی فیملی کا نکاح تھا. امامہ, لیکن ان کا نام بھی امامہ ہے, حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام بھی. ہاں, یہ یاد رکھیے گا. حضرت حمزہ تو شہید ہوئے ہیں نا اس میں, غزوہ احد میں. بعد میں ان کی بیٹی کی کفالت کس نے کی ہے؟ حضرت جعفر نے. تو حضرت تو ایک طرح سے وہ اڈاپٹیڈ بیٹی ہو گئی نا حضرت جعفر کی. تو حضرت سلمہ جو تھے وہ اڈاپٹیڈ بچے کس کے ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان دو بچوں کی آپس میں آگے جا کے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے ابھی یاد ہے تو میں بتا دوں, ہو سکتا ہے کل میں بھول کے جاؤں گی بات. اچھا, انہوں نے جب دوسری ہجرت کی ہے, وہاں پر ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا ہے, اور یہ میاں بیوی از ویری ہیپیلی ایور آفٹر. نہیں لکھا ہوتا موویز کے اینڈ میں یا اسٹوریز کے, ہیپیلی ایور آفٹر پرنسز اینڈ پرنس. تو یہ ایسے لوگ میاں بیوی تھے, بہت زیادہ پیار محبت کا تعلق, لو کپل, لو گولز حاصل کرنے والے. اچھا, جب یہ دوبارہ آئے ہیں دوسری ہجرت حبشہ کے بعد, ان لوگوں نے جب مکہ میں افواہ پھیلی ہے کہ اب کیا ہو گیا ہے, اب کفار ایمان لے آئے ہیں اور سارا مکے کا ماحول بڑا اچھا ہو گیا اور بڑی اچھے حالات ہیں, یہ لوگ آ گئے, تو تب بہت کرٹیکل حالات تھے. بنی مخزوم کے کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی, تو ان لوگوں نے کہا ہے, ابو جہل وغیرہ نے کہا ہے کہ اب کیا ہے کہ ہجرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سلمہ تو چلا جائے, لیکن کیونکہ تم سردار کی بیٹی ہو, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے تمہارے خامد کے ساتھ, تمہارے بچے کے ساتھ, لیکن تمہیں نہیں جانے دیں گے. تو بہت زیادہ کلیمٹی والے حالات ان پہ گزرے ہیں, بہت زیادہ روتے ہوئے گزرے ہیں. ان سے خامد اور بچہ چھین لیا گیا. بچہ انہوں نے کس نے چھینا؟ ان کے سسرال والوں نے. جب ان کے میکے والوں نے ان کو خامد سے جدا کیا نا, تو حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مدینہ تشریف لے گئے. یہ سال پورا یہاں پر رہی ہیں اپنے خامد کے بغیر. پھر خامد کے بغیر تو رو رہی تھیں, بچہ ساتھ تھا, تب یہ بریسٹ فیڈنگ پہ تھا, بچہ ماں کا دودھ پیتا ہوا تھا. یہ جو جن کے نام پر ان دونوں کی کنیت ہے, جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو تب انہوں نے, ان کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو جدا کیا ہوا ہے اس کی بیوی سے, تو ہم اس کے بیٹے کو اس سے جدا کریں گے. تو یہ کوئی اسلامی چیز نہیں تھی, ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں تھی, یہ ایک ٹرائبل ریولی قسم کا انہوں نے انتقام لیا. تو انہوں نے بچے کو چھینا, اور اس طرح سے چھینا کہ آپ کا جو کندھا ہے وہ اتر گیا, یعنی بازو ٹوٹ گیا. چھوٹے بچے کو اگر طاقت سے چھینا جائے, ایک طرف سے ماں کے سینے سے وہ چمٹا اور دوسری طرف سے,
تو یہ ان کی حالت تھی، اور یہ ہر رات کو اور ہر دن کو خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ کے روتی تھی اور سب کو اپنا قصہ سناتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ میرے اوپر یہ حالات آ گئے ہیں کہ میں اپنے بچے سے بھی بچھڑ گئی ہوں اور اپنے خاوند سے بھی. آپ ایک فیملی ہوتے ہیں اور اچانک سے صرف اللہ کے لیے، صرف کہ وہ مسلمان ہیں، اس چیز کی انہیں سزا دی گئی. کچھ سزا میکے والوں نے دی اور کچھ سسرال والوں نے دی، اور یہ ان کے ساتھ حالات رہے ہیں. سال بعد بنی امیہ کے ہی، یعنی کہ یہ جو ٹرائب تھا انہی کے سرداروں کو حیا آئی، انہی میں سے کسی نے کہا کہ یار وہ عورت جو بیچاری ایک کمزور عورت ہے، وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، واپس کر دو. ان کے سسرال والوں نے بچہ واپس کیا اور تب ان کو اجازت ملی کہ آپ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں. سو شی prepare a camel and towards Medina Sharif she start traveling alone. اکیلا اپنے بچے کے ساتھ، دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے انہوں نے سفر شروع کیا. کہتی ہیں میں مدینہ سے 5 یا 10 میل کی مسافت پہ تھی. مجھے عثمان بن مظعون شاید ہیں جو چابی برادر خاندان ہے خانہ کعبہ کی، کلید برادر، وہ ملے. He was not a Muslim. He was not from my tribe. She said کہ وہ تو نہ مسلمان تھے، نہ میرے کوز کو جانتے تھے، نہ میرے کوز کو، انہوں نے میرا کوز کو اپنا کوز بنایا تھا، نہ وہ میرے قبیلے سے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے بڑی مشکلوں کے بعد میرے خاوند کے پاس جانے کی پرمیشن ملی ہے تو میں مدینہ جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون اکیلی مدینہ جائے. انہی قدموں سے وہ مکہ پہنچنے ہی والے تھے، 5-10 میل کا سفر رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ان سے زیادہ عزت دار انسان نہیں دیکھا. انہوں نے ہی نیور گیز ایٹ می، حضرت عثمان انہوں نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ اونٹ جب بٹھا دیتے تھے تو دوسری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اونٹ پر بیٹھ جاؤ. اور یہ کوئی ایک دن رات کا سفر نہیں تھا، ہفتہ 10 دن لگے انہیں مدینہ پہنچنے میں. اس دوران آپ کو رفع حاجت کے لیے بھی رکنا پڑتا تھا. کہتی ہیں وہ کہیں دور چلے جاتے تھے، وہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے، میری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، اور وہ کبھی اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے، پیدل انہوں نے یہ سفر کیا ہے وداؤٹ اینی سلے. دیکھیں وہ اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، وہ کوز سے لو نہیں کرتے تھے ام سلمہ کے کہ چلیں وہ والنٹیئر تھے، وہ صحابہ جیسی محبت کرتے تھے کہ وہ حضرت ام سلمہ کا اس لیے خیال کر رہے تھے. پھر وہاں پر ٹرائبل سسٹم تھا، قبیلے کے لیے جان دینے والے لوگ تھے، نہ ان کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتی تھی. حضرت عثمان کا قبیلہ اور تھا. اس کے باوجود شرافت انتہا چیک کریں عربوں کی، اسلام سے پہلے کی. اور ہم سمجھتے ہیں قرآن میں نا مکہ کے جاہلوں سے خطاب ہے. یہ مکی دور کا جاہل تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک عورت کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ کہتی ہیں پورے سفر کے 8-10 دنوں میں اس بندے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. نہیں، عثمان بن مظعون میں بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی کلید سنبھالی. یہ خاندان آج تک خانہ کعبہ کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہے. مظعون، یا مجھے نام بھول گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور عثمان ہو. عثمان بن مظعون بھی نہیں ہے، یہ اور عثمان ہے. مجھے آگے ان کے والد کی کنیت بھول گئی ہے، بٹ ہز نیم واز عثمان ڈیفینیٹلی. تو کہتی ہیں کہاں پر تھی میں بات کی؟ ہاں، سفر ہوتا رہا. اس دوران آپ کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی کہتی ہیں وہ مجھے لا دیتے تھے، میرا خیال کرتے تھے، اور مجھے انہوں نے کچھ بھی مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، کہیں امبیرسمنٹ نہیں ہوئی. ظاہر ہے رفع حاجت کے لیے جانا مطلب ٹوائلٹ جانا ایک مرد کے سامنے تو پھر اس طرح سے ہوتی ہے. لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ شریف، ان سے زیادہ عزت دار، ان سے زیادہ غیرت والا انسان نہیں دیکھا. اور جب وہ مکہ مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تب وہ جا کے بھی نہیں گئے وہاں ان کے ابو سلمہ کے پاس جاتے، کہتے میں آپ کی بیوی کو لے آیا ہوں، یا کوئی صلہ لیتے، کوئی ایوارڈ لیتے، یا کوئی واپسی کے سفر کے لیے کوئی جانور ہی لے لیتے. لیکن ان کو وہاں جب باؤنڈری تک پہنچے ہیں تو کہا ہے کہ اب بیبی جاؤ، میں سیٹسفائیڈ ہوں. اور پھر انہی الٹے قدموں سے لوٹ کے آپ مکہ آئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت آپ کا اچھا ڈیڈ کیا ہوا نہیں بھولتا. آپ کو وہ یہ میں بات آگے کروں گی تو مجھے یاد دلائیے گا کہ حضرت عثمان کو اللہ نے کیا مقام دیا اس کے بدلے میں. ان کی اچھائی کو اللہ نے رائگاں نہیں جانے دیا. اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ سے بڑھ کے احسان جاننے والا کوئی نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو نا، اللہ بہت نواز دیتا ہے آپ کو. اچھا، پھر وہاں پر آئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے پاس. تب ان کا ایک ہی بچہ تھا جو حبشہ میں ہوا. اس کے بعد آپ کے 3 اولادیں اور ہوئی ہیں، اور بہت سے مفسرین اور علماء کہتے ہیں اور ہسٹورین کہتے ہیں 4، مطلب اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 4 بچے تھے اور کچھ کہتے ہیں 5 بچے تھے.
ابو سلمہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت آپ کے ساتھ کی ہے، جنہوں نے غزوات میں شرکت کی ہے، بدری صحابہ میں سے ہیں، پہلے سابقون الاولون میں سے ہیں، اور پھر انہوں نے غزوہ احد میں آپ کو اتنے زیادہ زخم لگے کہ آپ نے شہادت اسی زخموں کے پاس پائی ہے۔ 6 ماہ بعد آلموسٹ غزوہ احد ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، غزوہ احد کے بعد بھی چھوٹے موٹے سریے ہوتے رہے، جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، ان میں بھی آپ بستر پہ تھے، کافی عرصہ آپ کے زخم بھرے، اس کے بعد آپ نے جس چھوٹے موٹے غزوے میں شرکت کی ہے تو اس میں آپ کے دوبارہ زخم کھل گئے، باؤنس دوبارہ اوپن ہو جاتے ہیں نا، ری اوپن، پھر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ تشریف لے گئے ہیں کیونکہ آپ کے یہ فیملی کزن تھے، دودھ شریک بھائی تھے، بہت زیادہ پیار محبت کا تعلق تھا، جب اتنا زیادہ تعلق تھا تو آپ کے گھروں میں آنا جانا کافی ہوگا، آپ عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں تو تب ام سلمہ بھی اچھا ایک دفعہ ابو سلمہ جب گھر تشریف لائے ہیں اور بڑے ہنستے ہوئے آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں، تو ڈیفینیٹلی بیوی پوچھتی ہے ہسبینڈ خوش ہو تو آپ کس بات پہ خوش ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان پر بہت برے حالات آ جائیں اور وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیر منہا یا خیر منہا، تو پتہ ہے اللہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کو بدترین میں سے اچھا، بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے، کمپنسیٹ ود بیسٹ۔ کہتی ہیں میں بھی سن کے خوش ہو گئی، اور وہ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں جس بات کو سنا کے خوش ہو رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی متعلق بتا رہے ہیں، اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کبھی میں ان کے لیے یہ بات پڑھوں گی۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو پھر وہ غزوہ احد کے بعد جب جیسے ان کی حالت تھی تو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جب ان کی روح نے پرواز کیا ہے تو پھر ان کے جب سانس رکا ہے اور آنکھیں ایک جگہ گئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی آنکھوں کو بند کیا ہے، اور پھر ان کے گھر میں بہت زیادہ شور و فغاں، کیونکہ بہت ینگ ایج تھی، جب بچے ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے بچوں کی ایج جو 3 ہوئے ہیں وہاں پر مدینہ میں، ایک کی 1 سال، ایک کی 2 سال، ایک کی 3 سال، ایئر بائی ایئر، مطلب اتنا زیادہ ایج ڈفرنس بھی نہیں ہے، تو ینگ ہی ہوتا ہے وہ بندہ اور عورت جس کے بچے ایسے ہوں۔ اور پھر شہید تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کہی کہ اس موقع پر کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اے گھر والو، اس موقع پر تمہارے منہ سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے، ایسی چیز نہ نکلے، کیونکہ ابو سلمہ شہید ہے اور بہت معزز شہید ہے اللہ کی نظر میں، اور اس ٹائم فرشتے آ رہے ہیں، تو اس ٹائم تم غلط بات نہ کرنا، ان کے لیے اچھی دعا کرنا اور اپنے لیے اچھی دعا کرنا۔ کہتی ہیں تب مجھے یاد آیا کہ مجھے ابو سلمہ نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا پڑھنا۔ تو کہتی ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ یہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں، بعض دفعہ ہمارے پیارے بچھڑتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا، اور کہتی ہیں کہ بعد میں میرے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، پرپوزل آیا، تو میں نے کہا نو، پھر حضرت عمر نے بھیجا، میں نے کہا نو، ان میں سے کوئی بھی سلمہ جیسا، ابو سلمہ جیسا نہیں ہے۔ مطلب میاں بیوی میں محبت اتنی تھی، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے کہ ان کو لگا ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا تو کہتی ہیں ہاں یہ ہو سکتا، کہتی ہے میں یہ دعا پڑھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی، یہ دعا پڑھتی تھی، اب آپ کو یاد رہے گی ام سلمہ کے ساتھ یہ دعا اور یہ سٹوری، کہ میں سوچتی تھی کہ پڑھ تو رہی ہوں حضرت ذکریہ والا معاملہ، یہ ہوگا کیسے؟ سلمہ سے زیادہ، ابو سلمہ سے زیادہ اچھا تو کوئی ہے نہیں، کوئی ہو نہیں سکتا، پرپوزل بھی آ رہے ہیں، تو معاشرے میں سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں بیوہ کے فوراً بعد، بیوہ ہو جانے کے بعد کیا حالات تھے، دوبارہ شادی کے پیغام، پرپوزل۔ تو کہتی ہیں میں دعا تو پڑھ رہی تھی لیکن میں سوچتی تھی یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، اپنے دل میں یہی سوچ رہی تھی میں، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا تو دین مجھے لگا ہاں اللہ کر سکتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، واقعی ہے اور ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے رشتہ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے 3 باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میری فطرت میں جیلسی بہت ہے، میرا کیونکہ ابو سلمہ ایک ہی ہسبینڈ تھا اور میں اس کی بہت لاڈلی بیوی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بیویوں کی تعداد دیکھتے ہوئے کہ میں اس ٹائپ پرسن نہیں ہوں، میری تو کائنڈ آف نیچر ہی ڈفرینٹ ہے، میں جیلسی میں سروائیو نہیں کر سکوں گی۔ دوسری بات میں نے کہی کہ میں آئی ایم ناٹ اے گرل، ینگ گرل، اگر نکاح کی ضرورت آپ کو اس لیے ہے تو میں آئی ایم ایجڈ وومن، میری بہت سی زندگی بہت سی تکلیفوں میں گزری، بندے کے اوپر حالات تو پھر وقت سے پہلے بھی بڑھاپا سم ٹائم طاری کر دیتے ہیں۔
اور تیسری بات میں نے کہی کہ میرے بچے ہیں. کون مطلب میرے بچے کہنے سے میں نے پورا لفظ نہیں کہا. مراد یہ تھی کہ میرے بچوں کو ایک باپ جیسی شفقت کوئی اور کیسے دے سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں آرگیوز کے جو جواب دیے ہیں، جب پروپوزل کا جواب لے جانے والے نے آپ کو بتایا تو آپ نے کہا میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کے دل سے جیلسی کو اتنا محو کر دے کہ وہ گزارا کر سکیں میری باقی بیویوں کے ساتھ، مٹا دے ان کی جیلسی پر، وہ قابو پا لیں. میں دعا کروں گا اور وہ بھی دعا کریں تو ہو جائے گا مسئلہ حل. دوسری بات یہ کی کہ میں کون سا نوجوان لڑکا ہوں، میں بھی اسی ایج میں ہوں، وی آر ان دا سیم اسٹیٹ آف ایج. تیسری بات آپ نے کہی کہ آپ کے بچے آج کے بعد میرے بچے ہوں گے. یہ کتنی بڑی ایک عورت کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. یہ ہے یتیم کے ساتھ پرورش کا معاملہ. آپ یتیم پہ ترس کھا کے اس کی کفالت کر کے، آپ اس کے گھر راشن پہنچا کے، آپ اور میں جیسے مسلمان ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک ہو جائیں تو یہ کرتے ہیں. کسی کے بچوں کو باپ بن کے کوئی بھی دکھانے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ہے یتیم کی کفالت کا بہترین انداز کہ آپ کے بچے آج کے بعد میرے بچے ہوں گے. اور آپ نے ویسا پایا. آپ کی جو بیٹی زینب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پرورش پائی. باقی 3 بیٹے تھے میرے خیال میں اور 1 بیٹی تھی. ابو سلمہ تو ایک سلمہ ہو گئے، باقی 3 بچے اور تھے، ان میں سے 1 بیٹی تھی جن کا نام زینب ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے طور پر ہی مطلب بہت سی جگہوں پر انٹروڈیوس ہوئی. کیونکہ ہمیں آپ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے تو ہم اہل بیت کے بارے میں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتے. آپ نے پھر بن کے دکھایا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا تھا آپ جو کہتے وہ نہ کرتے. سو دس از دا اسٹوری آف بفور میرج. ابھی پرپوزل آیا ہے تو کل شادی ہوگی، شادی کے بعد کے حالات ہم بعد میں سنیں گے. تو یہ ہے ہماری ماں، چوتھی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تھے آپ کے شادی سے پہلے کے حالات. آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کزن کی پہلے بیوی رہی ہیں تو شی واز ا فیملی بفور. اور پھر کہتی ہیں ام سلمہ، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بی بی فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے اور امام حسن حسین تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اہل بیت تم پہ سلامتی ہو، جیسے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. آپ نے اسی لیگیسی کے مطابق کہا تو ام سلمہ رونے لگ گئی. تو آپ نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ نے مجھے انکلوڈ نہیں کیا، مجھے اور میری بیٹی کو. تو آپ نے کہا تم دونوں میرے اہل بیت ہی ہو. مطلب آپ کی نیچر سے وہ آپ نے زوجہ بننا تو قبول کر لیا. تو ہمیں حضرت عائشہ کے ساتھ فائٹس میں بھی ام سلمہ کا بڑا اسٹرانگ کردار نظر آتا رہا ساری زندگی، سیرت کی کتابوں میں تو نظر آتا ہے. تو شی واز مطلب بڑی ایکٹیوسٹ قسم کی خاتون ہے ہماری اما جان یہ والی. تو آج ہم نے ان کے بارے میں اتنا ہی پڑھا. میری کوشش تھی کہ میں 2:15 شروع کروا کے 4:15 تک ختم نہیں کرا دوں، 4:45 تک 1.5 گھنٹہ، کیونکہ میرا وعدہ آپ لوگوں سے 1.5 hour کا ہی تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Any discussion or anything you wanna share or anything you wanna ask you can. نہیں آپ اس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور حضرت ام سلمہ کے قصے میں بھی کہیں نہ کہیں سے ریزمبلنس نظر آ رہی ہوگی آپ کو. حالات آنا، بہت زیادہ کلیمٹی آنا، بہت زیادہ دکھ جھیلنا، بچے سے جدا ہو جانا. ایک دفعہ قحط کے دنوں میں نا ایک بندہ آیا، بوڑھا بابا تھا، تو وہ نا آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانا دے دو. اچھا آپ نے کھانا دے دیا. ایک دفعہ غلہ لے گیا اناج. پھر دوسری بار آیا، آپ نے دیکھا لائن میں پھر کھڑا ہے. آپ نے ملازموں سے کہا کہ اس تو لے کر گئے، اب وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کو غلہ لینے دو. تو آپ نے کہا بابا تم لے گئے ہو، ہٹو. انہوں نے کہا میں بتا دوں نا میں کون ہوں. تو غلہ پورا گودام میرے گھر پہ پہنچاؤ گے غلط. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے جب سب آپ کو ایکیوز کر رہے تھے تب میں نے گواہی دی تھی. میں وہ بچہ ہوں جب میں نے کہا تھا قمیض دیکھو آگے سے پٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، پیچھے سے پٹی ہے تو پھر سلیخا سچی ہے. تو یہ بات اگر انہوں نے کہا، یوسف نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب کے آج کے بعد واقعی غلہ آپ کو گھر پہ پہنچے گا، گھر پہ تشریف رکھیے. جو آپ کو مصیبت کے دنوں میں جو شخص آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، آپ اس کا احسان کبھی بھی نہیں بھولتے. انسان بھولتا ہی نہیں ہے، بھول سکتا ہی نہیں ہے. اچھا جب سب نے کہا تھا کہ ہاں کسی سے پوچھیے، کسی سے پوچھ لیجیے. ہاں اچھا انہوں نے کہا تھا کہ کو بھول گیا. شکر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اب نہیں، وہی عثمان جو حضرت ام سلمہ کو لے کر آئے ہیں. جی
تو ان کے خاندان کے پاس چابی رہتی تھی نا خانہ کعبہ کی، بنو ہاشم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عباس بڑے سوشلی اور اکنامکلی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے مکہ میں، تو ان کو توقع تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں چابی دی جائے گی نا، اور تمام عرب کو بھی توقع تھی کہ بنو ہاشم، اب فتح بھی انہوں نے مکہ کر لیا ہے اور نبوت بھی ان کے پاس ہے، تو ڈیفینیٹلی بنو ہاشم اپنے پاس ہی خانہ کعبہ کے متولی رکھیں گے نا، آنرشپ۔ کیونکہ پہلے تو ان کے پاس تھی نا آپ خاندان۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلائیے عثمان کو، حضرت عثمان نے خود نہیں مانگا، آپ نے کہا بلائیے عثمان کو، اور خانہ کعبہ کی چابی، یہ کوئی تھوڑا اعزاز نہیں تھا، اللہ کے گھر کی چابی دی، اور آج تک انہی کو ڈسینڈنٹس کو، انہی کے آل کو یہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ بعد میں اس کو لینے کی کوشش بھی کسی نے نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ نے حضرت عثمان اس پر موقع پر اسلام بھی لے کر آئے ہیں، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بھی دی ہے۔ میں نے آپ کو ایک نیو مسلم کا واقعہ سنایا تھا نا کہ انہوں نے کسی انسان کے ساتھ مہربانی کی تھی، وہ کہتے ہیں صرف یہی وجہ بن گئی تھی، میں نے اپنے ورکر پہ، ایک مسلم ورکر پہ رحم کھایا تھا، اس کی تنخواہ جو اسے ڈیلی ویجز پہ ملتی تھی، میں نے اس کو منتھلی کروایا تھا، میں نے آپ کو کبھی یہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ تو پھر مجھے اللہ نے اسلام کی توفیق دی کہ وہ خاندان میرے لیے دعائیں کرتا رہا کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ یوسف ایٹس کی طرح وہ بھی 30 ایئر سے یا 40 ایئر سے وہ مسلم ہیں، اپنی سٹوری سناتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان نے اس ٹائم صلہ نہیں مانگا، مسلمانوں سے صلہ نہیں مانگا، اپنے قبیلے والوں سے نہیں مانگا، ایک عورت کی عزت کی اور بہترین طریقے سے کی، اور اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اتنی عزت دی کہ اپنے گھر کی چابی ان کے حوالے کی۔ کیا کم عزت ہے یہ؟ اور آج تک وہ چابی انہی کے پاس ہے، یہ کم عزت ہے؟ میرا رب آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی ایک ایک نیکی کو ویلیو کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔